محبت کرنے والے ایسے ایسے ملے، نبی کے پیچھے جان دینے والے ایسے ایسے ملے کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی کا انتقال، یہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوانے ہو گئے، مجنون ہو گئے. کیا کہتے ہیں؟ محبت کا عالم دیکھو. آئے اللہ کے نبی، آئے دامن پکڑتے ہیں، قمیض کھینچتے ہیں. آئے اللہ کے نبی، کیا آپ کو معلوم نہ تھا کہ بلال آپ کی جدائی برداشت نہ کر سکے گا؟ پھر مجھے چھوڑ کے آپ کیوں چلے گئے؟ اے آقا، مجھے چھوڑ کے آپ کیوں چلے گئے؟ لوگوں نے حضرت بلال کو پکڑا. نبی کے انتقال کے بعد یہ کیسی حرکتیں؟ رکو رکو، الگ کرو الگ کرو. سارے صحابہ پر پہاڑ ٹوٹ گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مایوس ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک کیا بیٹھی، اے لوگوں تمہیں نہیں معلوم کہ میرے باپ کے انتقال کے بعد مجھ پر کتنی بڑی مصیبتیں ٹوٹی ہیں. جو مصیبت میرے باپ کے انتقال کے بعد غم کے پہاڑ مجھ پر ٹوٹے، اگر یہ پہاڑوں کے اوپر ٹوٹے ہوتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. اگر یہ مصیبتیں کسی دن کے اوپر گری ہوتی تو دن بھی رات میں بدل جاتے. حضرت فاطمہ کا یہ حال تھا. حضرت فاطمہ اپنے ابو کو انتقال سے چند منٹ پہلے دیکھ کر کہتی ہیں، اکربا یا ابا، ہائے میرے ابو کی تکلیف، ہائے میرے ابو کی پریشانی. اور ابو کہہ رہے ہیں، ہائے میری بیٹی، آج کے بعد تیرے باپ کو کبھی اتنی تکلیف نہ ہوگی، آج کے بعد کبھی تیرے باپ کو اتنا غم نہ ہوگا. حضرت بلال کے سامنے نبی کو دفن کیا جا رہا ہے، نبی کو کفنایا جا رہا ہے، مٹی دی جا رہی ہے. حضرت بلال قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہتے ہیں، او میرے آقا، کیا آپ کو معلوم نہ تھا کہ میں آپ کی جدائی برداشت نہ کر سکوں گا؟ لوگوں نے کہا بلال کو مدینہ سے دور کر دو ورنہ پاگل ہو جائے گا، نبی کی یاد میں مجنون ہو جائے گا. ملک شام کی طرف بھیج دیا. 6 مہینے ملک شام میں رہے. جب بھی اذان ہوا کرتی تھی ملک شام کی مسجد میں، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حضرت بلال ہر اذان کے وقت نبی کی یاد میں رونا شروع کر دیتے تھے. 6 مہینے گزر گئے. 6 مہینے کے بعد حضرت بلال شام میں خواب دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی خواب میں ان سے کہہ رہے ہیں، اے بلال، تو مدینہ چھوڑ کے کیوں چلا گیا؟ اے بلال، تو مدینہ چھوڑ کے کیوں چلا گیا؟ اے بلال، میری قربت چھوڑ کے کیوں چلا گیا؟ مجھ سے محبت ہے تو مدینہ آ جا، مجھ سے محبت ہے تو میرے قریب آ جا. صبح ہوئی، حضرت بلال اٹھے، گھوڑا دوڑایا، چلنے لگے، اور پل کے شام کی گلیوں میں کہتے جا رہے ہیں، آج تو مجھے میرے آقا نے بلایا، آج تو مجھے میرے نبی نے بلایا، کوئی نہیں روک سکتا مجھے. چھوڑ دو اے لوگو آج اس اونٹنی کی لگام کو، اس گھوڑے کی لگام کو. بہرحال 3 4 5 6 دن میں سعودیہ کی سرزمین پر، مدینہ کی دھرتی پر آ جاتے ہیں. پوچھتے ہیں، اے لوگوں نبی کی بیٹی کا حال بتاؤ، حضرت فاطمہ کی خیریت بتاؤ، مجھے نبی کی بیٹی سے ملاؤ. لوگوں نے کہا تار کا زمانہ نہیں، ٹیلی فون کا دور نہیں. اے بلال، تو ملک شام میں تھے، ابھی چند دن پہلے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ بھی اس دنیا سے کوچ کر گئیں. اے اللہ، یہ تو نے کون سا امتحان مجھ سے لیا؟ ایک طرف نبی کو لیا، دوسری طرف نبی کی بیٹی کو چھینا. اور یہاں فاطمہ کی لختی جگر، علی کے نور نظر، نبی کے وہ نواسے، ہائے جن کو دیکھ کر ایک بار میرے نبی نے کبھی منبر رسول سے اترنا گوارا نہ کیا. لیکن حضرت حسن کو مسجد میں آتے دیکھا، ٹھوکر لگتی دیکھی، حسن کو گرتے ہوئے دیکھا. اللہ کے نبی خطبہ دینا بند کر دیتے ہیں، منبر سے اترتے ہیں، اپنے نواسے کے لیے دوڑتے ہیں، اٹھاتے ہیں، اپنے کاندھے پہ بٹھاتے ہیں اور منبر پہ آ کے رکھ لیتے ہیں اور پھر خطبہ دیتے ہیں. اور اسی خطبے میں فرمایا، اے لوگو تم نہیں جانتے ہو یہ حسن کون سا میرا نواسا ہے، یہ 2 مسلمانوں کے گروہ میں مصالحت پیدا کرائے گا. یہ اشارہ تھا حضرت علی اور امیر معاویہ کی درمیان جنگ جو ہوگی، ان دونوں کے درمیان
حضرت حسن علی کے بعد امیر معاویہ اور حسن یہ دونوں مل کر ایک دوسرے کے حق میں فیصلہ کریں گے اور حسن جو ہوگا وہ اس مسئلے کو حل کرے گا، مصالحت پیدا کرائے گا، امیر معاویہ کی بیعت کر لے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، حضرت حسن نے معاویہ کی بیعت کر کے مسلمانوں کے دونوں گروہ کے درمیان مصالحت پیدا کرا دی۔ سنو، یہاں وہی حسن آئے، وہی حسین آئے، اے بلال 6 مہینے ہو گئے آپ کی زبان سے اذان کے کلمات نہیں سنے، آج اذان کے کلمات بلند کرو۔ صحابہ بھی آ گئے، نہیں اے بلال 6 مہینے سے وہ اذان نہیں سنی جو نبی کے دور میں سنا کرتا تھا۔ اے لوگوں، نبی کے انتقال کے بعد مجھ سے اذان کے کلمات ادا نہیں ہوتے، نہیں مجھے مجبور نہ کرو۔ عورتوں نے خواہش کی، صحابہ نے خواہش کی، حسن و حسین نے تو یہاں تک کہہ ڈالا، سنو میں نبی کا نوازا ہوں، اور میرے نبی نے کہا تھا، میرے نانا نے کہا تھا، جو میرے نوازوں کا دل توڑتا ہے وہ میرا دل توڑتا ہے۔ سنو، میرے دل کو توڑنے کی کوشش نہ کرو، بس اے حسن اے حسین آگے کے جملے نہ بولنا۔ ظہر کا وقت ہے، وضو بنایا گیا، مسجد نبوی موجود ہے، صحابہ صفیں بچھا کر بیٹھ گئے، چٹائی بچھی ہوئی ہے، صفیں لگ گئی ہیں۔ حضرت بلال مسجد کے مینارے پہ کھڑے ہو گئے ہیں، کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں۔ صحابہ کو نبی کا دور یاد آ رہا ہے، 6 مہینے پرانی نبی کی محبت یاد آ رہی ہے۔ حضرت بلال کان میں انگلیاں دیتے ہیں اور اذان کے کلمات بلند ہونے لگتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نہ جانے ان جملوں میں کون سی کشش تھی کہ چڑیاں اڑتے اڑتے پیڑوں پہ بیٹھنے لگی کہ آج میں بھی بلال کی آواز سنوں، آج بلال کی اذان سنوں۔ حضرت بلال نے جو اذان کے کلمات بلند کیے، اللہ کی قسم صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کاش آج حبیب کائنات ہوتا، کاش آج فاطمہ کا باپ ہوتا، کاش آج بلال کا محبوب ہوتا، کاش آج حسن و حسین کا نانا ہوتا تو آج بلال کی اذان وہ بھی سنتا۔ اور حضرت بلال یہ کلمات پہ کلمات پڑھے جا رہے ہیں، جملہ اس اذان کے کلمات اس جملے پہ پہنچتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ لگتا ہے جیسے نغمہ قیامت کسی نے برپا کر دیا ہو۔ پرندے مسجد نبوی کے کنگوروں پر، پیڑوں پر بیٹھ گئے، اذان سننے لگے، عورتیں بھی بے قابو ہو گئیں اور گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئیں۔ آج بلال کی اذان سنیں، اور تخلیق ملائکہ، تخلیق آدم کے وقت اعتراض کرنے والے فرشتے بھی زاروں کی دار رو رہے ہیں اور آسمان سے قطار در قطار اتر رہے ہیں۔ آج بلال کی اذان میں بھی سنو۔ ارے سنو، حضرت امام احمد ابن حنبل نے مسند کے اندر لائے ہیں کہ اتنی چیزیں نہیں، یہاں تو صحابہ پر نغمے قیامت برپا ہے، چڑیاں پیڑوں پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ بلال کی اذان سننے کے لیے سمندر کے پانی نے بھی موجیں مارنا، لہریں مارنا چھوڑ دیا، سکوت طاری ہو گیا، گویا کہ سمندر بھی بلال کی اذان سننے کے لیے تیار۔ ساری چیزیں بلال کی اذان سن رہی ہیں اور حضرت بلال ان جملوں پر پہنچ جاتے ہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ ابھی زبان سے صرف لفظ محمد نکلا تھا، لفظ رسول اللہ ادا نہ ہوا۔ حضرت بلال کی نظر اس جگہ پہ پہنچ گئی جہاں اذان دیتے وقت بلال نبی کو کھڑا کر لیا کرتے تھے، محمد کا لفظ آتے ہی نبی کا چہرہ دیکھ لیا کرتے تھے۔ آج بلال کی نظر آج اس جگہ پہ پہنچ گئی، وہاں نبی کو غائب دیکھا، وہاں نبی کو غائب پایا، وہاں نبی کی موجودگی کو نہ دیکھا۔ محمد کے بعد لفظ رسول اللہ کا جملہ ادا نہ ہو سکا، ہچکیاں بن گئی، رونے لگے اور ایسے روئے کہ محمد کے بعد لفظ رسول اللہ نکالتے نکالتے وہ زمین کے اوپر گش کھا کر گر گئے۔ صحابہ دوڑے، پانی کے چھینٹے مارے، ایک دوسرے کو کہنے لگا کہ تم نے مجبور کیا۔
وہ کہتا تم نے مجبور کیا، سب اس نتیجے پہ پہنچے اے حسن اے حسین، تم نے اگر یہ نہ کہا ہوتا کہ میرا دل ٹوٹا تو میرے نانا کا ٹوٹے گا، بلال کو تم نے ہی مجبور کر دیا تھا اذان کے لیے۔ سنو، بلال نبی کی محبت میں ایسا دیوانہ ہے کہ اب وہ محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے کس کا چہرہ دیکھے؟ بہت آسان ہے، نبی کو حاضر و ناظر مان لینا اور الصلاۃ والسلام علیکہ پڑھ کر نبی کو اپنی محفل میں بلا لینا۔ لیکن میرے بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ نبی کے حاضر و ناظر کا اگر گمان بھی صحابہ کو ہوتا تو حضرت بلال بے ہوش ہو کے نہ گرتے، سوچ لیتے چلو نبی جگہ نہیں، پردہ کر گئے ہیں، موجود تو ہیں لیکن دکھائی نہیں دے رہے ہیں، لیکن غشی آ گئی اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے۔ یہ واقعات بھی تمہارے دلوں کو جھنجھوڑتے نہیں ہیں؟ یہ محبت تھی، یہ انسانیت تھی، یہ نبی کے ساتھ انسیت تھی، محبت تھی کہ نبی کے انتقال کے بعد بھی نبی کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی ہے۔